اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ آج ہم دو تین اہم موضوعات پر بات کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا یا قلم، اسی طرح موجبی تخلیقی کائنات کتنے دن میں ہوئی، اور رضا بالقضاء سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ سچا مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہ گفتگو ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پیش کر رہے ہیں۔ جو حوالہ جات اور دلائل ہم بیان کریں گے ان کی تفصیل آپ کو نیچے اسکرین پر نظر آتی رہے گی، اور آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے ساری انسانیت کی ہدایت اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا یا قلم؟ سوال۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو فرمایا لکھ، سو جو کچھ آئندہ آخر تک ہونے والا تھا وہ سب اس نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 167۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا یا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو؟ جواب۔ کتابیں دیکھنے کی تو فرصت نہیں، بظاہر ترمذی کی روایت راجح ہے، یعنی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو تمام کائنات کے فیصلوں کے لکھنے کا حکم فرمایا۔ ان میں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا بھی ہے۔ موجبی تخلیقی کائنات۔ سوال۔ موجبی تخلیقی کائنات کیا ہے؟ جواب۔ عنایتی خداوندی ہی موجبی تخلیق ہو سکتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے، باقی کائنات گویا اس کی خادم ہے، اور انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و اشرف ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان اکابر کے کمالی عبدیت کے اظہار کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی تو بجا ہے، مگر اصل علت وہی عنایت خداوندی ہے۔ تخلیقی کائنات کتنے دن میں ہوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی، 7ویں دن آرام کیا، لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کتنی مدت میں بنائی؟ جواب۔ 6 دن میں دنیا کی تخلیق کرنا یہ تو صحیح ہے، اور 7ویں دن آرام کرنا یہودیوں کی گپ ہے۔ رضا بالقضاء سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ سچا مومن ہونے کی علامت ہے؟ سوال۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پس اگر وہ صابر بنا رہتا ہے تو اس کو منتخب کرتا ہے، اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے۔ مصیبت پر صابر بنا رہتا ہے، پھر قضا پر راضی رہنے سے کیا مراد ہے؟ جواب۔ یہ کہ حق تعالی شانوں کے فیصلے سے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، زبان سے شکوہ و شکایت نہ کرے، بلکہ یوں سمجھے کہ مالک نے جو کیا ٹھیک کیا، طبعی تکلیف اس کے منافی نہیں۔ اسی طرح اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جائز اسباب کو اختیار کرنا اور اس کے ازالے کی دعائیں کرنا رضا بالقضاء کے خلاف نہیں، واللہ اعلم۔ سوال۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مومنین مسلمین ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بخدا تم سچے مومن ہو۔ سوال ہے کہ اس حدیث مبارک میں مصیبت پر صبر سے کیا مراد ہے، راحت پر شکر سے کیا مراد ہے، اور نمبر 3 اور قضا پر راضی رہتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ جواب۔ نمبر 1 اور نمبر 3 اوپر لکھ دیا۔ راحت و نعمت پر شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو محض حق تعالی شانوں کے لطف و احسان کا ثمرہ جانے، اپنی ذاتی ہنر اور کمال نہ سمجھے، زبان سے الحمدللہ کہے اور شکر بجا لائے۔
اور اس نعمت کو حق تعالی شانہ کی معصیت میں خرچ نہ کرے، اس نعمت پر اترائے نہیں۔ واللہ اعلم۔ گونگے کا اظہار اسلام۔ سوال: ہمارے ہاں ایک گونگا ہے جس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور وہ پیدائش سے اب تک ہندو رہا ہے اور اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس کی عمر 28 سال ہے جبکہ وہ ان پڑھ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کلمہ کس طرح پڑھایا جائے جبکہ وہ سن بھی نہیں سکتا۔ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لکھ کر پانی میں گول کر پلا دیا جائے، مسلمان ہو جائے گا۔ جواب: کلمہ گول کر پلانے سے تو مسلمان نہیں ہوگا، البتہ وہ اشارے سے توحید و رسالت کا اقرار کرے تو مسلمان ہو جائے گا۔ ہر مسلمان غیر مسلم کو مسلمان کر سکتا ہے۔ سوال: کیا کوئی عام مسلمان جو روزے نماز کا پابند ہو کسی غیر مسلم کو مسلمان بنا سکتا ہے، اور اگر بنا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جواب: غیر مسلم کو کلمہ شہادت پڑھا دیا جائے اور جس کفر میں وہ گرفتار تھا اس سے توبہ کرا دی جائے، بس وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسے اسلام کی ضروری باتوں کی تعلیم دی جائے اور یہ کام ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ سوال: مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ نیز یہ کہ اسلام مذہب ہے یا دین؟ جواب: دین اور مذہب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ آج کل بعض لوگ یہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ دین اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں، مگر ان کا خیال غلط ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنے فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر۔